5ویں جماعت سے ہی قرآن حدیث کا شوق تھا۔ ماشاءاللہ۔ بادر نخواستہ میں اسکول کا علم پڑھتا رہا۔ پہلے میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا، پھر میٹرک میں پورے اسکول میں فرسٹ آیا۔ ماشاءاللہ۔ وہ فرسٹ آنے کی وجہ سے والدین بھی مجبور کرتے رہے۔ جی جی۔ فرسٹ ایئر میں پھر میں جب کالج میں گیا تو میں دارالقرآن والحدیث جو ہے کلیت الحدیث قرآن والحدیث کے نام سے اب جناح کالونی میں ادارہ وہ کالج کے قریب ہی ادارہ ہے۔ حضرت سیدنا شیخنا اکرم مولانا عبداللہ بہروالوی رحمۃ اللہ علیہ جو انتہائی متقی پرہیزگار تھے، وہ شیخ الحدیث بھی تھے، محتمم بھی تھے۔ تو میں پھر گورنمنٹ کالج سے جب آتا تھا تو وہاں حضرت الاستاذ حضرت حافظ احمد رحمۃ اللہ سے پورے سبق پڑھ لیتا تھا، ساتھ قرآن بھی پڑھتا تھا، پھر حدیث بھی پڑھتا تھا۔ اور بس میں نے صرف ایف اے کیا ہے، مگر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یہ کالج میں جا کر ایسے ہم قرآن حدیث سے محروم نہ ہو جائیں۔ پھر میں یکسو ہو گیا صرف کتاب اللہ اور سنت رسولہ پڑھنے کے لیے۔ صحیح بخاری شریف میں نے 2 دفعہ ختم کی ہے۔ صحیح بخاری شریف پڑھ رہا تھا ماشاءاللہ۔ تو اس وقت میں نے مولوی فاضل کی تیاری بھی ساتھ کی، ادیب عالم کی تیاری بھی کی، یہ اسکول میں پڑھاتا بھی تھا۔ تو بچپن میں مجھے اللہ نے یہ توفیق دے دی تھی سن 8ویں سے ہی کہ مجھے پتہ چلا کہ شیخنا الاکرم حضرت حافظ محمد عبداللہ اللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھتے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایک دن چھوڑتے ہیں، تو میں بھی روزے رکھنے لگ گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو رات کو 12 بجے جب سینما ختم ہوتا تھا ہم سیویاں پکا کر روزہ رکھ لیتے تھے۔ تو کچھ صحت میری متاثر ہو گئی محنت کی وجہ سے۔ ڈاکٹروں نے کہا آپ پڑھنا چھوڑ دیں۔ میں نے کہا بھئی کالج پڑھتے ایسے زندگی ضائع ہو گئی، صحیح بخاری کا وقت آیا تو ہم چھوڑ کیسے دیں۔ تو خیر حضرت صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں میں نے حاضر ہوا، ان کی میں باضابطہ بیعت تھا۔ تو عرض کیا حضرت صاحب جیتے رہے تو ملیں گے۔ انہوں نے اس طرح ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی، بس پھر میں سیدھا جا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آنچ خواندہ ہیں فراموش کردہ ہیں ملا حدیث یار کے تکرار میں کنیں۔ سخت گرمی کے دن تھے جون جولائی کے، تو میں روزہ بھی رکھتا تھا، 10 سپارے قرآن پاک کی بھی تلاوت کر لیتا تھا، نماز شروع کر دیتا، لمبا بڑا قرآن آگے رکھے ہوتا، دن رات صحیح بخاری پڑھتا۔ اتنی لذت اللہ نصیب کرتا، اتنی حلاوت نصیب کرتا، اتنی مٹھاس محسوس ہوتی، ماشاءاللہ۔ کوئی میں نے ذرہ برابر علاج نہیں کیا۔ چند دنوں میں جب ہم نے بخاری شریف ختم کی تو میری صحت اتنی اچھی ہو چکی تھی کہ سارے امراض ختم تھے۔ اور ہمارے گاؤں سے پورا 20 میل ہے فیصل آباد، میں پیدل ہی چل کر فیصل آباد پہنچ جاتا تھا، پیدل ہی وہاں سے آ جاتا تھا۔ اچھا جی۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اذا مرضنا تداوینا بذکرکم فنترک ذکر احیانا فننتکسوا، جتنی ہماری جسمانی، روحانی، ذہنی، ملکی، ملی پریشانیاں ہیں، ان کا سب سے بڑا علاج صرف قرآن اور حدیث کی تلاوت اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، لوجہ اللہ پکڑنا، اور کثرت ذکر جو ہے، حضرت علامہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اذا مرضنا تداوینا بذکرکم فنترک ذکر احیانا فننتکسوا، کہ جب ہم نے بیماریاں کھا جاتی ہیں روحانی، جسمانی، ذہنی، ملکی، ملی، گھر بار کی، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے علاج ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو میرے بھائی پھر ہم گردن کے بل الٹ کہتے ہیں، پھر وہی مصاب آ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ایک کوڑی جو تھا فرشتے نے اس طرح ہاتھ پھیرا تو اسی وقت اس کو شفا مل گئی۔ تو قرآن حدیث پڑھنے سے یکسر دموعہ اللہ اکبر کبیرہ، انسان کثرت کے ساتھ آنسو بھی جاری ہوتے ہیں اور دل بھی جو ہے انسان کا پھیتی پھیتی ہو جاتا ہے۔ ان انوار میں جب انسان غرق ہو جائے
تو واقعی جو حضرت شیخ علی جویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، شربت الراحہ کاسن بعد کاسن وما رویت وما نافذت شرابو، کہ جب ہم دروشی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے انوار برستے ہیں، ماشاءاللہ، تو نہ وہ انوار ہی ختم ہوتے ہیں اور نہ ہم ہی کبھی سیر ہوتے ہیں۔ میری اس وقت کیفیت یہ تھی جو ڈاکٹر اقبال نے لکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، جب کسی چیز سے محبت ہو، اس کا دیکھنے کا شوق نصیب ہو جائے تو آنکھ جھپکنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ نرگس کی آنکھ چاہیے ان کے دیدار کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ قرآن میں اتنی لذت آتی تھی، اتنی ایک ایک آیت کو بار بار میں پڑھتا تھا کہ نہ وہ انوار ختم ہوتے تھے نہ میں سیر ہوتا تھا، ماشاءاللہ، اور آگے اگلی آیت پر جانے کے لیے جی نہیں کرتا تھا کہ یہ لذت ختم ہو جائے گی، تو پھر اس لیے آگے اگلی آیت پر جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ نے وہاں کیا رکھا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ نے قرآن اور بخاری نشیر فرما دی جی جی، تو اس کے بعد میں نے سب تعلیمات چھوڑ دی، صرف قرآن اور بخاری پر ہی ہماری ترکیز ہے۔ ماشاءاللہ، اور اللہ کا اتنا فضل ہے، میں سب بھائیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ ما زاغ البصر وما طغیٰ، کہ تمام باطل نظاموں سے کٹ کر قرآن اور بخاری پر ترکیز کریں، تو انشاءاللہ تاتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا کی دولت بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، حکومت بھی ملے گی۔